مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ. مد سکون عارضی وقفی کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کلمے میں حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن کر لیا گیا ہو تو وہاں پر مد ہوگا، اور ایک الف یا 3 الف یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے محیط سے محیط اور نعیم سے نعیم. اس کو مد سکون عارضی وقفی کہتے ہیں. وقف بالابدال کا قاعدہ. وقف بالابدال کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں بولتا پر وقف ہو تو وہاں پر تا کو بولہا سے بدل کر ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے نطفۃ سے نطفہ. اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. اخفا کا قاعدہ. اخفا کے معنی چھپانا یا پوشیدہ کرنا. اخفا حقیقی. اخفا کا ایک قاعدہ ہے کہ اخفا کے 15 حروف ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف. اگر ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو تنوین والا حرف یا نون ساکن ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے انت، کنت. اس کو اخفاء باغنہ اور اخفاء حقیقی کہتے ہیں. ادغام باغنہ. ادغام باغنہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ادغام باغنہ کے 4 حروف ہیں: میم، نون، واو، یا. اگر ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو تنوین یا نون ساکن ادغام باغنہ کے حرف سے مل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے غنہ ہو کر پڑھا جائے گا. اس کو ناک سے غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے فَمَن يَعْمَلْ. اس کو ادغام باغنہ اور ادغام ناقص کہتے ہیں. مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف مدہ کے بعد تشدید اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر مد ہوگا، اور 3 الف یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے حاجکا. اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں. دانتوں کی تشریح. دانتوں کی تشریح. بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے
مخارج کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے۔ سامنے کے 4 چھوٹے دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ پھر ثنایا کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے صاف صاف پڑھو، صاف صاف۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو ضواحک کہتے ہیں۔ پھر ان ضواحک کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان طواحن کے برابر میں یعنی بالکل اخیر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ ضواحک طواحن نواجز کو عربی میں اضراس اور اردو میں ڈاڑے کہتے ہیں۔ مد لازم کلمی مخفف کی مثال۔ آنا، حمزہ لام مد کھڑا زبر سیدھے بیٹھو، سیدھے۔ حمزہ کھڑا زبر نون زبر نا، آنا۔ جب حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر مد ہوگا، اور 3 الف یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس کو مد صلہ کہتے ہیں۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔